بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ہم نے اس سے پہلے ثابت کیا کہ تہجد اور تراویح دونوں الگ الگ اور مستقل نمازیں ہیں، اور صلاۃ اللیل یا قیام اللیل کے اطلاق کی وجہ سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو ایک سمجھنا جہالت ہے اور نادانی ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے۔ تو جس طرح ہم نے کئی دلائل سے ثابت کیا کہ تراویح اور تہجد دونوں الگ الگ اور مستقل نمازیں ہیں، اسی طرح اس کہنے والے کا یہ کہنا کہ وتر اور تہجد ایک نماز ہے، یہ بھی جہالت بر جہالت ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت وہ تو عشاء اور وتر کو ایک نماز نہیں سمجھتے، جائے کہ وتر اور تہجد کو ایک نماز سمجھا جائے، اور باقی صلاۃ اللیل کا اطلاق ہونا ہم بتا چکے ہیں، چونکہ رات کو یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس مشاکلت کی وجہ سے اور مناسبت کی وجہ سے صلاۃ اللیل کا اطلاق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے عام طور پہ اور سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ تہجد اس کو بالکل رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تہجد کے آخر میں وتر بھی پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، یعنی بالکل تہجد کے آخر میں تم یہ وتر پڑھ لیا کرو۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ اس بنا پہ آپ کی سنت کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے اور ترغیب کی وجہ سے تہجد کو بھی وتر سے مسمى کیا گیا ہے، اس کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن کبھی وتر جو ہے تہجد سے الگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ اس لیے یہ بات اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ دونوں الگ الگ نماز ہے، ورنہ آپ دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول اللیل و اوسطہ و آخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز شب کے اول حصے میں، درمیان حصے میں اور آخری حصے میں آپ نے وتر ادا فرمائی۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے، جلد اول کے اندر صحیح روایت ہے۔ اور ام عائشہ رضی اللہ عنہا رات کی نماز ہے تو سب سے زیادہ خبر وہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا مجتہدہ ہذہ الامہ، اس امت کی مجتہدہ رضی اللہ عنہا، انہی کو پتہ ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر کی نماز ادا کی ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف جلد اول میں بھی روایت موجود ہے، اور مسلم شریف کے جلد اول میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے متفق علیہ روایت سے کہ وتر ایک مستقل نماز ہے۔ ابن ماجہ، اچھا وقت کیا ہے؟ تو وقت کی تعین بھی حدیث کے اندر ہے، الوتر ہی بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وتر کا جو وقت ہے وہ عشاء کے نماز سے لے کے وہ فجر تک ہے، یہ اس کے لیے وقت کی تحدید باقاعدہ روایت کے اندر ہونا اس کے استقلال کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وطر کی ایسی ترغیب دی ہے کہ وہ ترغیب تہجد کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ مثلا وطر کو حق کہا، الوطر حق من لم یؤتر فلیس منا، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک روایت میں کہ ان اللہ وطر، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور یحب الوطر، طاق کو پسند کرتے ہیں۔ فَأَوْتِرُوا یا اہل القرآن، او قرآن والو وطر پڑھ لیا کرو۔ ترمذی شریف میں بھی یہ روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی یہ روایت ہے، جا بجا یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ جو قرآن سے استدلال کرتے رہتے ہیں ان کو باقاعدہ مخاطب کر کے، جو قرآن ہی کا نام لیتے ہیں، تو ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ قرآن والوں کو بھی مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسی طرح مخاطب کیا ہے تاکید کے ساتھ، من نام عن الوطر او نسی فلیصلی اذا ذکرہ اذا استیقظ، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ جو سو گیا وطر پڑھے بغیر، وہ بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے تو وہ وطر پڑھ لے جب جاگے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَإِذَا أَوْتَرَ، جب رات کو جاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو جاگ کے جب وطر پڑھ لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے، قومی فاوتری یا عائشہ، اٹھو اور وطر پڑھو اے عائشہ، یعنی تہجد پڑھ لیتے، وطر سے بھی فارغ ہو جاتے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے بھی جگا لیتے اور فرماتے کہ عائشہ وطر پڑھ لو۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس سے بھی متفق علیہ روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وطر ایک مستقل نماز ہے۔ آپ نے جب بھی تہجد کی ترغیب دی ہے تو ٹھیک ہے وطر کی بھی ساتھ ترغیب دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا آپ لوگوں کو روایت کا وہ حصہ نظر نہیں آتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ من خاف اللہ یقوم آخرہ فلیؤتر اولہ، کہ جس کو ڈر ہو کہ رات کے آخری حصہ میں وہ نہیں جاگے گا تو اس کو چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ کے سو جائے، وطر پڑھے رات کے شروع والے حصے میں۔ وَمَن طَمَعَ أَن يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُؤْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، اور جس کو یہ امید ہو کہ رات کے آخری حصے میں وہ جاگ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھ لے۔ یہ بھی اس کے مستقل ہونے کی علامت ہے، باقاعدہ مستقل ہو کے سونے سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو رات کے آخری حصے میں نہیں جا سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی ہے کہ رات کے شروع حصے میں پڑھ لیں۔ اور بعض صحابہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے، وصیت کی ہے کہ سونے سے پہلے آپ وطر پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ اوصانی خلیلی بثلاث، تین چیزوں کی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مسلم شریف میں وہ روایت ہے، نسائی شریف میں بھی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی بثلاث، تین چیزوں کی وصیت کی ہے، اور ہر مہینے میں سے 3 دن روزے رکھنے کی ایک وصیت یہ ہے۔ نمبر 1، ہر مہینے میں 3 دن کی روزے رکھنے کی وصیت، جن کو ایام البیس کہتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی آئیں گے۔
اور چاشت کے 2 رکعت، رکعت ضحیٰ، چاشت کی 2 رکعت، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور مجھے یہ وصیت فرمائی کہ سونے سے پہلے میں وطر پڑھوں۔ یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، اور بخاری شریف میں روایت اس طرح ہے جلد اول کے اندر کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوطر قبل النوم۔ اور امام مروزی کی جو وہ کتاب قیام اللیل، اس پہ باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی ہے قیام اللیل پہ، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہانی ان انام الا علی وطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطر پڑے بغیر سونے سے منع کیا ہے۔ تو وہ استاد بھی ہے، بعثت معلما، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روحانی باب ہے۔ تو بعض کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں پتہ چلا کہ ایسا نہ ہو کہ ان سے فوت ہو جائے، تو ان کو وصیت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات مبارکات کی وجہ سے صحابہ کا عمل مختلف رہا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کے اٹھنے کے بعد وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر مرزا صاحب جو ہے اکثر امام ترمذی کا قول نقل کرتے ہیں، قال ابو عیسیٰ، اور وہ جو علامہ طاہر القادری صاحب ہے تو ان کو ایک مرتبہ خوب جوڑا کہ انہوں نے وہ قول امام ترمذی کا نقل نہیں کیا جس میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے شب برات کے بارے میں، آپ کلپ دیکھ لینا۔ لیکن خود بھی یہ حالت ہے کہ امام ترمذی کا جو قول جو ان کے خلاف جا رہا ہے تو اس کو بھی سام سونگ جاتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے اس مقام پہ کیا فرمایا؟ وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَلَّا يَنَامَ الرَّجُلُ حَتَّى يُؤْتِرَ۔ اہل علم صحابہ میں سے بعض رات کا باقاعدہ یہ مسلک ہے انہوں نے مختار کیا ہے، پسند کیا ہے، اور ان کے بعد بھی گویا کہ تابعین، من بعدہم صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کہ وطر پڑے بغیر آدمی نہ سوئے۔ چنانچہ آج کل سستی ہے، ضعف ہے، اضمحلال ہے، دینی لحاظ سے کمزوریاں ہیں، تو امام ترمذی کے اس قول پہ اور اس قول کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی صبح نہیں اٹھ سکتا تو وطر پڑھ لے، جس طرح ہم جس مسجد میں جاتے ہیں اور جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ چونکہ کمزور ہے تو وطر پڑھ لیتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ چنانچہ اس استقلال کی وجہ سے ائمہ اربعہ کے فتاوی بھی مختلف ہے اس کے حکم کے بارے میں، اور مستقل فتاوی موجود ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے ان کو سنت مؤکد کہا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو واجب کہا ہے۔ اس کے حکم پہ بھی انشاءاللہ ہم کچھ بیس کریں گے، کوئی حصہ، کوئی جز، کوئی خانہ ہم تشنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ محدثین نے بھی اس پہ مستقل ابواب باندھے، اور محدثین کے مستقل باب باندھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مستقل نماز ہے ان کے نزدیک، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کو دیکھ کے پڑھ کے یہی سمجھا کہ یہ مستقل نماز ہے، جس کو مرزا جیسے لوگ جو بڑے بڑے حوالے دیتے ہیں لیکن اردو میں۔ مرزا صاحب جب آپ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں تو علمی ہونے کا ثبوت بھی دے دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو کبھی غلطی سے بھی عبارت پڑھ لیا کرو صحیح، تاکہ پتہ چلے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں امام مروزی، محمد ابن نصر مروزی کے مستقل تصنیف ہے، بڑے محدث ہے،
اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ بھی قیام اللیل ہے اور قیام اللیل، پھر اس میں قیام اللیل، قیام رمضان اور وطر باقاعدہ الگ الگ ابواب باندھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔